देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। अताउल्ला महमूद अपने बेटे हमीदुद्दीन के साथ दिल्ली में दाखिल हुए। बेटा हमीदुद्दीन गैर मामूली पढ़ा लिखा था। इस नौजवान की इल्मियत और लियाकत का एक ज़माना मुतअर्रफ था। उनकी अलमियत और लियाकत का शोहरा तो था ही, उन्हें बड़ी आसानी से काजी का मनसब मिल गया और उन्हें नागौर भेज दिया गया। मुकदमात की भरमार रहने लगी। गर्जमंद उन्हें रिश्वत पर आमादा करने की कोशिशें करते, मगर ये हर दर्जा मुत्तकी और परहेज़गार थे। तबीयत में बला की कनात थी। शातिर और चालाक लोग उनकी दीनदारी और तकवा से आजज़ आ गए। उनकी शिकायतें दिल्ली दरबार को भेजने लगे। उनके खिलाफ साजिशें होने लगीं, लेकिन ये तनावर और मजबूत दरख्त की तरह अपनी जगह डटे रहे। सबसे ज़्यादा लोग वो परेशान थे जो मुद्दान या मुद्दा आलैन की तरफ से काजियों को रिश्वतें पहुँचाकर अपना काम करते थे। उनकी माश का इन्हिसार ही दलाली पर था। ये शातिर लोग जब हर तरफ से मायूस हो गए तो उनमें से एक दलाल हमीदुद्दीन की खिदमत में पहुंचा और साफ साफ बातें की। उसने कहा, मोहतरम काजी, क्या आपको माल दर से ज़रा दिलचस्पी नहीं? आपने फरमाया, मुझको माल दर से बस इतनी दिलचस्पी है कि उससे मेरी ज़रूरत पूरी हो जाती है। शातिर शख्स ने मुस्करा कर कहा, जनाब, वाह, ये क्या बात हुई? आपने जवाब दिया, मैंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की जो तेरी समझ में ना आ सके। शातिर ने कहा, जनाब, कितने मालो ज़र की कब ज़रूरत पेश आए और हमारे पास कितना मालो ज़र हर वक्त मौजूद रहना चाहिए, किसको मालूम। मेरा अपना ख्याल ये है कि हर इंसान के पास मालो ज़र की वाफर मिकदार इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि ये बवक्त ज़रूरत इंसान को खुद को मजबूर और बेबस ना समझने लगे। आपने बड़े बेनियाजी से मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब, हिर्ज़ो वापस जब अपने पाँव कहीं गाड़ लेती है तो ये बासानी हथियार नहीं डालती। इसलिए मैं अपने लिए बतौर ख़ास कनात पसंद करता हूँ। शातिर ने तंज़िया किया, अगर आप वाकई इतने नायल और सख्त दिल वाक़ हुए हैं, फिर आपको ये पेशा अख्तियार नहीं करना चाहिए था। आपने ज़रा सी देर के लिए सुकूत अख्तियार किया और मुंह फेर कर बैठ गए। फिर कुछ देर बाद जवाब दिया, ओ शैतान के परस्तार, दफ़ा हो जा मेरे पास से, वरना मैं अखलाकियात को बालाए ताक रख कर तेरा तमाम काम कर दूंगा। उस दिन आप सारा दिन बहुत उदास, बहुत परेशान रहे। रात को ईशा की नमाज पढ़ी और सोच में पड़ गए। आखिर रुकत ज़दा आवाज़ में अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने लगे, या अल्लाह, ये तेरी आजमाइश है या शैतान की। मैं बहुत हैरान हूँ, इंसान को ये क्या हो गया है? ये लोग मेरी बर्बादी के दर पे क्यों हैं? ये लोग चाहते हैं कि अगर उन्होंने मुझको बहुत ज़्यादा तंग किया तो मैं बदरजा मजबूरी काजी का मनसब छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं वो सब नहीं कर सकता जो अब तक दूसरे करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। खुदाया, तरगीब और तारीफ के चक्कर चाह रहे हैं। ये मुझे उड़ाले उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तेरी मदद शामिल हाल न हुई तो किसी इंसान के बस की ये बात नहीं। उनका गुदास दिल मोम की तरह पिघला हुआ था। काफ़ी रात बिस्तर पर गए तो उनकी नींद उड़ चुकी थी। बड़ी देर तक करवटें बदलने के बाद उनको
कोसों का पता न था। उनकी आंख लगी तो देखा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए हैं और पूछ रहे हैं, है अमीद, सच सच बचा, तू इतना परेशान क्यों है? अमीदुद्दीन का पैमाना सब्र छलक गया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आजिज़ नातवा इंसान, मुझको जो मनसब आता हुआ है इस पर ध्यानदारी से बरकरार रहना बहुत दुश्वार है। मेरा दिल दुनिया से अचाट है। आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमीदुद्दीन, दुनिया में रहकर मुसाफिर की तरह रहो। तुझे पुरसोज दिल और आलमाना दिमाग अता हुआ है। इन दोनों से काम ले, सियाहत कर और लोगों से मुलाकात कर जो दुनिया में रह कर भी दुनिया में नहीं हैं, जिन्हें दौलते इल्म से नवाजा गया है। हामिदुद्दीन सुबह उठे और दुनिया को छोड़ दिया। किसी को कुछ बताए बगैर सियाहत को निकल खड़े हुए। बगदाद पहुंचे। वहां शेख शहाबुद्दीन सरवर्दी से हो गई। हामिदुद्दीन कुछ अर्सा उनकी सिमत में रहे और उनसे इतने मुतासर हुए और उनकी मरीदी अख्तियार कर ली। हामिदुद्दीन एक साल तक अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में हाजिर रहे। इसके बाद उनसे इजाज़त हासिल करके मदीना रवाना हो गए। वहाँ रसूल खुदा पर 2 साल तक एज ए मजावर खिदमत करते रहे। उसके बाद मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले खाने खुदा की 3 साल तक मजावरी करते रहे। यहाँ बड़े बड़े औलिया कराम से मुलाकातें हुई और बातनी फ्यूज़ हासिल किए। एक दिन आपने एक बुज़ुर्ग को खाना काबा का तवाफ़ करते देखा तो ऐसा महसूस किया गोया उनकी कशिश हामिदुद्दीन को अपनी तरफ खींच रही है। आपसे और कुछ तो नहीं हो सका, बस कदम उठाने में उनकी इत्तबा करने लगे। इन बुजुर्ग के कदमों पर अपने कदम रखकर तवाफ करने लगे। कुछ देर बाद उन बुजुर्ग ने पूछे मड़कर देखा और पूछा, हामिदुद्दीन, ये तू क्या कर रहा है? हामिदुद्दीन ने जवाब दिया, अगर आप ये जान सकते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो आप ये भी जानते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। बुजुर्ग ने फरमाया, ज़ाहिरी अमल से तुझे क्या मिल जाएगा? मेरे कदम पर कदम रख कर कोई भी चल सकता है, मगर यह कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे बातनी एमाल की इत्तबा कर सके। अमीरुद्दीन ने पूछा, आपका कोई एक भी बातनी अमल ऐसा है जिसकी तकलीद महाल हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये कि तवाफ़े काबा के दौरान मैं अपने हर तनो मुँह से कलाम अल्लाह की तिलावत करता रहता हूँ। हामिदुद्दीन ने दिल में सोचा, ये महज दावा है या वाक़या भी? अगर ये वाक़या है तो इस पर यकीन किस तरह किया जाए? उन बुजुर्ग ने फरमाया, क्या सोच रहे हो हामिदुद्दीन, ये महज मेरा दावा नहीं, वाक़या है। आ मेरे करीब आ जा और कुछ सुन ले। हामिदुद्दीन उन बुजुर्ग के करीब आ गए तो उन्हें ऐसा महसूस होया गोया बहुत से कारी आस्ता आस्ता कलाम में पाक की तिलावत में मशगूल हैं। हामिदुद्दीन पर इतनी वहशत तारी हुई कि बेहोश हो गए। जब होश आया तो उन बुजुर्ग का कहीं पता न था। शेख अहमद नहर वाली कपड़ा बुनने का काम करते थे। एक शाम उनके घर में एक चोर दाखिल हुआ। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद जब वो मायूस हो गया तो वापसी की नीयत से दरवाजे की तरफ चला। शेख अहमद ने उसका रास्ता रोक लिया और आस्था से कहा, खाली हाथ मत जाओ। चोर घबरा गया कि पकड़ा गया। उसने भागने की कोशिश की मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। चोर ने खुशामद की, हजरत, इस बार आप मुझे माफ़ फरमा दिए, आइंदा मैं कहीं भी चोरी
نہیں کروں گا۔ شیخ احمد نے فرمایا، میں نے تجھے پکڑا ہی کب ہے؟ میں نے تو تجھے اس لیے روک لیا ہے کہ تو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جا۔ اس گھر میں تجھے اور کچھ تو نہیں ملا، بس وہ کپڑا جو میں بن چکا ہوں، بمشکل 10-12 گز کا ہوگا، اس کو لیتا جا۔ چور کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، لیکن جب 10-12 گز کپڑا اس کے حوالے کر دیا گیا تو وہ حیران رہ گیا۔ شرم اور ندامت سے اس کا رکنا وہاں محال ہو گیا، کپڑا لے کر فرار ہو گیا۔ دوسرے دن شیخ احمد کے در پر ایک ہجوم اکٹھا تھا، ان میں مرد بھی تھے، بچے، عورتیں، انہی میں رات والا چور بھی تھا، اس کے ہاتھ میں رات کا کپڑا بھی تھا۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ چور نے جواب دیا، حضرت، رات کو تو میں شرم اور ندامت سے بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اس وقت میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ حاضر ہوں اور میں تائب ہونے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرے پورے خاندان کو اپنا مرید بنا لیں۔ آپ نے تامل سے فرمایا، سوچ لے، یہ بڑا دشوار راستہ ہے۔ چور نے کہا، میں چوری کرتا ہوں اور یہ راہ بھی دشوار تھی۔ آپ نے متبسم ہو کر ان سب کو مرید کر لیا، اور چور نے زہد و تقوی اور ریاضت میں وہ مقام حاصل کر لیا اور جو ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ شیخ حمید الدین کے دوسرے مرید شیخ عین الدین قصاب تھے۔ انہیں بھی شیخ نے یہ دعا دی تھی کہ دوسرے کے کام آؤ اور ان کی حاجتیں پوری کرو۔ شیخ عین الدین قصاب کو اتنا بلند مقام حاصل تھا کہ شیخ نظام الدین اولیاء بھی ان کی صحبت میں رہنے کو اپنے حق میں مفید سمجھتے تھے۔ اسی عہد کے ایک مشہور شخص قاضی فخر الدین کتالہ نے شیخ حمید الدین کے پاس جانا شروع کر دیا۔ شیخ نے ان سے کہا، فخر الدین، تم جو کچھ چاہتے ہو اسے شیخ عین الدین کی صحبت میں رہ کر حاصل کر لو۔ فخر الدین نے عرض کیا، حضرت، وہ تو آپ کے مرید ہیں، ان سے مجھے کیا ملے گا؟ شیخ نے جواب دیا، تقسیم کا کہا، میں نے اپنے تینوں مریدوں کو دیکھ رکھا ہے، میں براہ راست کچھ بھی نہیں دیتا۔ تمہیں جو اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو شیخ عین الدین کے پاس چلے جاؤ۔ اس کے بعد وہ عین الدین قصاب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تم میرے پاس بے غرضی سے آئے ہو یا کوئی؟ فخر الدین نے جواب دیا، حضرت، میں کیا عرض کروں، پہلے تو میں آپ کے پیر و مرشد کے پاس گیا، انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا، آپ مزید آگے کیا عرض کروں؟ شیخ عین الدین نے کہا، بات مختصر کرو، تم چاہتے کیا ہو؟ فخر الدین نے جواب دیا، میں کسی شہر کا قاضی بننا چاہتا ہوں۔ شیخ نے کہا، پیر و مرشد نے بڑی ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، جاؤ، تمہیں قاضی مقرر کر دیا گیا۔ فخر الدین نے غیر یقینی سے پوچھا، کہاں جاؤں؟ شیخ نے جواب دیا، میں کہہ رہا ہوں، جاؤ، تمہارے گھر پر پروانہ تقرری پہنچ چکا ہے۔ فخر الدین گھر پہنچے تو واقعی ان کے نام قاضی شہر بنائے جانے کا پروانہ تقرری آ چکا تھا۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ فخر الدین کے دوستوں نے انہیں مبارکباد دیں۔ پوچھا، یہ اتنا بڑا کام بغیر سفارش کے کس طرح ہوا؟ آپ نے جواب دیا، اس میں ایک مرد حق آگاہ کی سفارش کر فرما ہے، یہ اللہ کی مہربانی، انہی کی توفیل مجھ پر ہوئی ہے۔ شیخ حمید الدین کے تیسرے مرید شیخ شاہی رسن تاب بدایون میں تھے۔ آپ نے انہیں بدایون بھیج دیا تھا، ان پر بھی اپنے پیر و مرشد کی خاص نظر رہتی، یہ رسیاں بنا کرتے، یہی ان کا کسب معاش تھا۔ ان کا کش بھی بہت مشہور تھا۔ شیخ حمید الدین
بدایوں اور اس کے قربچوار کے لوگ شیخ شاہی کے پاس بھیج دیا کرتے تھے اور یہ فخر سے فرمایا کرتے تھے، میرے اس مریض میں اور خلیفہ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی دانستہ دھوکہ دینا بھی چاہے تو شیخ سائی اپنے کشف سے اس سے واقف ہو جائیں گے۔ ایک شخص شیخ حمید الدین کے پاس سے چل کر بدایوں پہنچا اور شیخ سائی کی صحبت میں رہنے لگا۔ وہ کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ شیخ سائی کا امتحان لے اور یہ دیکھے کہ آخر وہ کس طرح اپنے کاشف کے ذریعے کسی دھوکے سے مطلع ہو جاتے ہیں۔ آپ اکثر فرماتے رہتے تھے، دیکھو کسی فقیر کا امتحان نہ لینا، کیونکہ اس میں تمہیں بھی پریشانی اٹھانی پڑے گی اور فقیر کو بھی اذیت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ چند ماہ بعد شیخ سائی اپنے مریدوں کے ساتھ ایک باغ میں قیام فرما تھے۔ ان میں وہ شخص بھی شامل تھا جسے امتحان اور آزمائش کی باتیں ہو چکی تھی۔ شیخ سائی نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ آج کھیر کھانے کو جی چاہتا ہے، تیار کرو۔ حکم کی دیر تھی، 3 مرید کھیر پکانے میں مشغول ہو گئے۔ ان میں وہ شخص بھی شامل تھا۔ جب کھیر تیار ہو گئی تو آپ نے اپنے درویشوں کو بلایا اور سارے ساتھ کھانے کو بیٹھ گئے۔ ابھی کھیر کا پہلا چمچہ ہی منہ میں ڈالا تھا کہ آگ سوکھ گیا اور اپنے مریدوں سے کہا، وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے یہ کھیر پکائی ہے؟ مریدوں نے کھیر پکانے والے تینوں ساتھیوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے ان سے کہا، دوستو، میں نے یہ کھیر چکھی تو پہلے لقمے ہی میں مجھے محسوس ہو گیا کہ اس میں خیانت ہوئی ہے۔ اس شخص نے جس سے کچھ باتیں ہو چکی تھیں جواب دیا، خیانت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ نے جواب دیا، یہ کھیر کا کچھ عرصہ پہلے ہی کھایا جا چکا ہے، یہ بعد میں ہمارے پاس لائی گئی۔ اس شخص نے انکار کیا، حضرت ایسا نہیں ہوا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ آپ نے اصرار کیا، دیکھ تو سوچ لے، میں نے کھیر کو چکھتے ہی خیانت کی بو سونگھ لی ہے۔ اس شخص نے اپنے ذہن پر زور دیا اور عرض کیا، حضرت میں نے کھیر تو نہیں کھائی، مگر جب دودھ پکا رہا تھا تو میری غفلت سے ہل کر ادھر ادھر گرنے لگا تھا، میں نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا اور تھوڑا سا پی لیا تھا۔ شیخ نے فرمایا، یہ سریعاً خیانت ہے۔ خطا کار نے عرض کیا، حضرت آپ تو غلطی ہو گئی، جو سزا تجویز فرمائیں میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ شیخ نے حکم دیا، اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے یہاں تک یہ پسینے میں نہ آ جائے، اور جتنا دودھ پیا ہے اس کے لگ بھگ اس کا پسینہ بہنا چاہیے۔ اس شخص کو دھوپ میں کھڑا کر دیا اور زیادہ دیر بعد کی اس کے جسم سے پسینہ بہہ نکلا۔ کچھ دیر بعد آپ نے اس کو سائے میں بلایا اور ایک مریض کو حکم دیا، جا کسی حجام کو بلا لا۔ چنانچہ ایک حجام بھی حاضر کر دیا گیا۔ آپ نے حجام کو حکم دیا، میں نے خیانت کے جرم میں اپنے ایک دوست کو دھوپ میں کھڑا کر کے پسینے سے شرابو کر دیا تھا، اب میں دوستی کے ناطے اپنے جسم سے اتنا ہی خون نکلوانے کو تیار ہوں۔ مریدوں کو بھی حیرت ہوئی اور دکھ بھی ہوا۔ حجام کو اس حکم کی تعمیل میں تامل تھا۔ آپ نے سختی سے فرمایا، میں نے تجھے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کر۔ آخر آپ نے اس کو بالکل مجبور کر دیا۔ حجام نے اسرے اور نیرنی سے آپ کے جسم کے کچھ حصوں کو نشتر لگا کر لہولہان کر دیا۔ آپ کے کپڑے تر ہو گئے اور زمین کی مٹی تر ہو گئی خون سے۔ آخر مریدوں سے نہیں رہا گیا، رونے لگے، گزارش کی، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، بہت ہو چکا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اس شخص کو پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ فقیر کو آزمائش میں نہ ڈالنا، اس سے دونوں کو ہی پریشان ہونا پڑے گا۔
مریض نے عرض کیا آپ نے خیانت کی سزا دو دی، یہ تو انصاف تھا، لیکن پسینے کی عوض اپنا خون بہا دینا، اس کو کیا کہیں گے؟ آپ نے جواب دیا اگر وہ انصاف تھا تو یہ حق دوستی تھا۔ لوگوں نے جب یہ واقعہ عامر الدین ناگوری کو سنایا تو آپ غمگین ہو گئے، فرمایا میرا وہ مرید ہے اور اس کو یہی کرنا چاہیے تھا۔ یہ سلطان شمس الدین التمش کا دور تھا۔ اس سال موسم برسات یوں ہی گزر گیا، فصلیں برباد ہو گئیں، شہر قحط سالی کا شکار ہو گیا۔ تو سلطان بہت پریشان رہنے لگا۔ اس نے اپنے مصاحبین سے مشورہ کیا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب نے عرض کی اس سلسلے میں اہل اللہ کی دعائیں حاصل کرنی۔ سلطان کے آدمی شیخ عامر الدین ناگوری کے پاس پہنچے اور سلطان کا پیغام انہیں پہنچا دیا۔ آپ نے فرما دیا میں سلطان کی خواہش پر دعا تو کر سکتا ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ سلطان علماء زہر کے کہنے پر مجھ پر سختی نہ شروع کر دیں۔ سلطان کے آدمیوں نے کس قسم کی سختی؟ آخر ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس لیے ایسا ہوگا کہ وہ لوگ سما پسند نہیں کرتے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بارش سما کی برکت سے ہی ہو۔ اب تم ہی بتاؤ ہم کیا کریں؟ مصاحبین نے آپ کی بات سلطان تک پہنچا دی۔ سلطان نے متبسم ہو کر فرمایا اگر شیخ ایسا فرما رہے ہیں تو فوراً ہی محفل سما کا انتظام کر دیا جائے، کیونکہ اس جواب میں یہ سارا موجود ہے کہ بارش سما کے طفیل ہی ہوگی۔ سلطان کے حکم پر محفل سما منعقد کر دی گئی۔ شیخ عامر الدین اور شہر کے دوسرے صوفی بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلطان بھی ان کے پیشواؤں میں شامل تھا۔ شہر کے بہترین قوالوں کو طلب کیا گیا۔ اس محفل میں جو صوفی شروع کیے ہوئے وہ بہت بلند پایا تھے۔ آپ نے قوالوں کو حکم دیا شروع کریں۔ سما کا آغاز ہوا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا اللہ تیری رحمت پر بھروسہ کر کے مجمع لگایا ہے، مجھے تجھ پر ناز ہے اور میں عرض کرتا ہوں کہ تو مجھے شرمندہ نہ ہونے دے گا۔ جب محفل ذرا رنگ پر آنے لگی تو بوندا باندی شروع ہو گئی۔ آپ نے لوگوں کو منع کیا اگر بارش تیز ہو جائے تو یہاں سے اٹھا نہ جائے۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ قوالی مست اور قوال مستی میں بے خود تھے، سامعین بھی اپنے آواز میں نہیں تھے اور بارش تیز تر ہوتی گئی۔ سارے شرابوں ہو چکے تھے مگر انہوں نے وہاں سے جانے کا ہوش تک نہیں آ رہا تھا۔ سلطان نے شیخ کا بہت شکریہ ادا کیا۔ آپ نے فرمایا سلطان آپ خود بھی درویش ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ سلطان نے عرض کیا میں اپنے رب کا شکریہ پہلے ہی ادا کر لیا، لیکن واسطہ کا کام چونکہ آپ نے انجام دیا ہے اس لیے مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں۔ یہ 605 ہجری 9 رمضان المبارک کا دن تھا۔ آپ پابندی سے روزے رکھ کر رات کو تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ وہ شب آپ نے تراویح میں پورا قرآن ختم فرمایا، آخر میں نماز وتر ادا کی اور سجدے میں کافی دیر پڑے رہے۔ ارادت مندوں کو اس طویل سجدے سے حیرت ہوئی اور ڈرتے ڈرتے آپ کے پاس کھڑے کو آواز دی، لیکن شیخ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر ایک شخص نے آگے بڑھ کر آپ کو دونوں ہاتھوں سے اٹھانے کی کوشش کی تو آپ ایک طرف ڈھلک گئے۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ کی روح مبارک حالت سجدہ ہی میں پرواز کر چکی ہے۔ اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کے نیک بندوں میں ہمیں شامل رکھے اور ہماری خطائیں معاف کرے، آمین۔